اللہ کے پاک نام سے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کا، میرا، پاکستانی قوم کا اب تک کی رمضان ٹرانسمیشن کا دوسرا بڑا امتحان ہے رقم کے اعتبار سے، کہ اگر وہ رقم آج ہم مہیا کر پائے تو انشاءاللہ العزیز دو زندگیاں، دو جڑواں بھائیوں کی زندگیاں ہم بچا سکیں گے۔ یہ معاملہ کیا ہے آپ کو ایک پیکج میں تفصیل دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ کے اس ہرما نصیب ماں سے اور ان بچوں سے بات کرتے ہیں۔ گلشن حدید میں بسنے والا یہ خاندان دوہری نہیں تہری اذیت کا شکار ہے۔ اللہ نے 3 بیٹے اور ایک پیاری بیٹی سے نوازا تو ہے، مگر 2 جڑواں بھائی اور ان کی بہن تھیلیسیمیا جیسے مہلک مرض کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان سے پہلے بھی میرے 3 بچوں کی آلریڈی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ایک 4 سال کا تھا، ایک 1 سال کا تھا اور ایک بیٹی کو کرنٹ لگا تھا، لیکن بیٹے جو 2 تھے وہ تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا تھے۔ تو اس کے بعد پھر ایک یہ بیٹی صحیح ہوئی، لیکن اب اس کو بھی بلڈ لگنا شروع ہوا ہے۔ پھر یہ ٹوئنس ہیں، ان کو تو شروع سے ہی بلڈ لگتا آ رہا ہے۔ میں اتنی بریو ہوتی تھی، میں کبھی نہیں ٹوٹنے والی، ٹرسٹ می۔ اب ایسا کبھی کبھی لگتا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا، یہ کیسے فیس کریں گے، آگے کیسے چلیں گے۔ ان کے فادر ایک دن چلا تھا میرے ساتھ ہاسپٹل، ان کو دیکھ کے اس نے ریفیوز کر دیا، میں نہیں کر سکتا یہ سب کچھ، ان کو لے کے چلو گھر، بے شک یہ مر جائے۔ ماں پڑھی لکھی ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہی، کیونکہ ٹرک ڈرائیور شوہر بہت کم پیسے کما کر لاتا ہے۔ بچوں کو خون لگوانے کے لیے لے جانا، ان کے ٹیسٹ کروانا اور ان کی بیماری کا سارا بوجھ اس ماں کے ناتواں کندھوں پر ہے۔ رشتہ دار ملنا چھوڑ چکے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب روزے آتے ہیں اور کب عیدیں چپ چاپ گزر جاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا عید ہوتی ہے اس دن کچھ اچھا ہو، خاص ہو بچوں کے لیے یا ان کے لیے کچھ ہو ایسا، نہ کسی کے گھر آنا نہ جانا، ریلیٹو وغیرہ کے گھر۔ بس میں یہی چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ نکالے میرے بچوں کا، میرے بچے رہے میرے پاس۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تاہا۔ تاہا، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ سیکرڈ۔ کس میں؟ سیکرڈ۔ اوکے، آپ کا کیا نام ہے؟ طلحہ۔ طلحہ۔ تو جب آپ کو بلڈ لگتا ہے تو آپ ماما سے کیا کہتے ہو؟ ہمیں درد ہو رہا ہے۔ پین ہوتا ہے؟ جی۔ کہاں؟ جہاں پہ بھی لگتی ہے۔ کیا دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ سے دعا مانگتے ہو کیا؟ بس صحیح ہو جائے، پلیز میری مدد کریں۔ تو جناب یہ ہے مختصر سی مگر درد بھری کہانی صدوری شاہانی کے گھرانے کی۔ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، ظاہر درد دل رکھنے والی خاتون ہے، زیادہ احساس، زیادہ پریشانی، زیادہ تکلیف، 2 جڑواں بچے، 2 جڑواں بیٹے اللہ نے عطا کیے، لیکن وہ اس وقت زندگی اور موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی مدد، اور یقیناً کچھ لوگوں کے لیے بالکل تھوڑی سی مدد ہے، 1 کروڑ 5 لاکھ روپے کی رقم درکار ہے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ ان دونوں شہزادوں کا، جو کہ طاہا اور طلحہ، ٹھیک پہچانا نا میں نے آپ کو؟ بڑا مشکل تھا پہلے دن سے لے کے اب تک ان کو کرنا۔ اور بیٹی اریبہ، یہ بھی اب تھیلیسیمیا کا شکار ہے اور اس کو بھی خون لگنا شروع ہو گیا ہے۔ 3 بچے اس سے پہلے آپ کے وفات پا چکے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں یہی سب سے بڑا کرب ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی تکلیف بتانے کے لیے اس طرح کے کسی پبلک پلیٹ فارم پر آنا پڑے، تو آپ بس اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کتنا حقدار ہے۔ جو یہاں تک آ گیا تو اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے پاس دوسرا زندگی میں شاید کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا۔ سودری صاحبہ، آپ کے دونوں بیٹے اللہ انہیں زندگی دے، سلامتی دے، آج یہاں سے انشاءاللہ زندگی کی نوید لے کر جائیں۔
آپ کس توقع کے ساتھ یہاں آئی ہیں آج؟ بھائی بس میں یہ چاہتی ہوں میرے بچوں کا بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہو جائے. میں ان کو کھونا نہیں چاہتی. دیکھنے کو تو 7 بچے ہوئے میرے, 15 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے. 1 by 1 ایک ایک کر کے 3 چلا گئے. اتنے بڑے ہوئے, 8 سال کے یہ 2 بچے, یہ 9.5 سال کی بچی ہے. میں ان کو کھونا نہیں چاہتی. میں بس یہ چاہتی ہوں ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہو جائے. میرے گھر میں پیشہ کچھ بھی نہ ہو, بھوک میں تو گزارا ہو جائے گا, لیکن ان بچوں کے سوا میں نہیں رہ سکتی. پلیز میرے بچوں کے لیے کچھ کرے. اللہ کرنے والا ہے, اللہ کارساز ہے. آج دیکھیے گا انشاءاللہ پاکستان میں سے کوئی نہ کوئی, بلکہ سب بھائی مل کے انشاءاللہ وسیلہ بنیں گے, ذریعہ بنیں گے, اور آج کوئی اچھی خبر آپ لے کے جائیں گے. جس طرح سے اب تک ہمیں اس قوم نے مایوس الحمدللہ نہیں لوٹایا کسی بھی معاملے میں. ان کے جو والد ہیں وہ ٹرک ڈرائیور ہیں اور 12,000 روپے ایک مہینے کے کماتے ہیں جی, اور گھر کا کرایہ 8,000 روپے چلا جی جاتا ہے. بالکل. باقی 4,000 میں زندگی کیسے گزرتی ہے؟ ان بچوں کے ادویات, ان کا علاج, ان کے خون کا بار بار تبدیل ہونا. امی میرے ساتھ رہتی ہے کیونکہ میرے بچے بیمار ہیں. ان کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں تو یہ بچے پیچھے چھوڑ کے جاتی ہوں, ان کو سنبھالتی ہے, گھر کو دیکھتی ہے امی. تو امی کے 8 سے 10,000 امی کے بھی امی کے بیٹے دے دیتے, لیکن 3-4 مہینے سے ان لوگوں نے بھی ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. آپ کے بھائیوں نے جی اسکول جاتے ہیں یہ بچے؟ جاتے ہیں, لیکن ابھی ان کی 6 مہینے کی فیس ہے تو اس لیے ان لوگوں نے کہا ہے فیس پے کر دو پھر جائے آئے. یہ تعلیم بھی کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بتا رہی تھی مجھے کہ, اور آپ خود بھی اندازہ لگائیں نا کہ ہر بچے کو 10 سے 15 دن بعد آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے خون تبدیل کروانے کے لیے. ایک تو یہ تکلیف آپ اور میں اور شاید کوئی نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ کے بچے کو آپ کے سامنے بار بار ٹیسٹ کرنے کے لیے یا خون لگانے کے لیے سوئیاں لگائی جائیں. ایک وہ تکلیف, ایک آنا لے جانا بار بار کا یہ کرب, اور پھر 3 بچوں کو تو شاید ہی مہینے میں کوئی وقت ان کو ایسا ملتا ہوگا کہ جب یہ گھر پہ, تو ان کے خاندان کے سب لوگ آنا جانا چھوڑ چکے ہیں ان کے گھر. اور ویسے بھی جس طرح میں نے کہا تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے ماں باپ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کہ یار یہ خون مانگ لیں گے ہم سے مل کے. عید, کوئی روزے, کوئی تہوار انہیں یاد نہیں کہ کس طرح سے آخری بار کب اپنی زندگی کا کوئی دن نارملی معمول کے مطابق گزارا تھا. شادی سے پہلے, بعد میں کبھی نہیں. یا تو بچوں کی پرابلم یا تو گھر کی پرابلم, ہر روز ایوری نائٹ ٹینشن میں گزرتی ہے. ٹرسٹ می, کبھی کبھی نیند نہیں آتی پوری رات. بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, بہت زیادہ, لیکن میں ان بچوں کو کھونا نہیں چاہتی. ہر صورت میں یہ بچے میرے پاس رہے, پلیز کچھ کر دو. انشاءاللہ ہمارے نمبر اسکرین پہ اور انشاءاللہ ہم بہت کم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اس طرح سے کہہ کے کہ خدا کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے. ہم صرف مسئلہ رکھتے ہیں عام طور پہ, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو وسیلہ بناتا چلا جاتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ جو کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے. میں جانتا ہوں 1 کروڑ 5 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے. وہ چاہتے ہوں گے کہ اگر ان کو اللہ نے دیا ہوتا اتنا تو شاید آج یہ فیصلہ کر کے دے دیتے کہ یہ اماؤنٹ ہماری طرف سے. لیکن ظاہر ہے یہ بہت چنے ہوئے لوگ ہوں گے جو اتنی بڑی اماؤنٹ اس کا اعلان کر سکتے ہیں ان بچوں کی زندگی کے لیے. میں ذرا اناؤنسمنٹس جو آنا اقرار جو شروع ہوئی ہیں وہ میں بتانا شروع کرتا ہوں تاکہ ہی انشاءاللہ, ٹھیک ہے ایک بڑا ٹارگیٹ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ. تب تک ہم نہیں جائیں گے یہاں سے, چلیں انشاءاللہ. ویسے یہ فیصلہ تو جے کو کرنا ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی اچھی خبر لے کے جائیں گے ہم یہاں سے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عمیرہ صاحبہ نے کہاں سے کال کی ہے؟ صحیح, سعودی عرب سے ڈاکٹر عمیرہ صاحبہ نے کال کی ہے. اچھی بات ہے کہ سعودی عرب سے آغاز ہوا ہے, پاک سرزمین سے آغاز ہوا ہے. 50,000 روپے کا انہوں نے اعلان کیا. ابھی اماؤنٹ ظاہر ہے ہمیں کم لگ رہی ہے لیکن انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا, ٹھیک ہو جائے گا. 50,000 سے 1 کروڑ 5 لاکھ تک کا سفر طے کرنا ہے. آپ سب سے درخواست ہے. منصور صاحب ہیں مظفر آباد سے, انہوں نے بھی 50,000 روپے کا اعلان کیا ہے. فیصلہ آباد سے ایک بندہ خدا ہے, اپنا نام انہوں نے نہیں بتایا, انہوں نے 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا. ماشاءاللہ.
अरीबा। और फराज साहब हैं, दुबई से हैं फराज साहब, उन्होंने 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। माशाल्लाह। ठीक है, और कॉल्स आ रही हैं। हामिद साहब हैं कराची से 20,000 रुपए। तो बस ये कॉल्स का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह मैं वक्त पे जिसका जो अल्लाह की तरफ से इस्तिताअत है वो लोग करते रहे। तो तलहा है ना, जी क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक हो आप? जी स्कूल नहीं जा रहे आजकल? नो, अभी छुट्टियाँ हैं। अभी छुट्टियां हैं। जी तो ब्लड लगवाने जाते हो? जी, कितने दिन बाद जाना पड़ता है? 15 दिन, 1 महीना। हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद जाना पड़ता है। जी, और आपको भी? मामा से क्या कहते हो उस वक्त? दर्द होता है। दर्द होता है, मामा को जी। बताते हो? जी जी ठीक हो जाओ, दुआ करते हो अल्लाह ताला से? जी, अल्लाह ताला को बस यही कहते हैं ठीक हो जाए। और बार बार आपको ये खून ना लगवाना पड़े, है ना? जी आमीन आमीन इंशाल्लाह। और ये ठीक हो के फिर अच्छा पढ़ोगे तुम दोनों? जी, कौन ज़्यादा नंबर लेगा तुम दोनों में से? मैं कौन लेगा? मैं इंशाल्लाह। तो जनाब ये हम दरख्वास्त फिर कर रहे हैं, और आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम शान रमज़ान में जो भी केस लेकर आए हैं सुनवाई हुई है, और जो हमारा टारगेट था उससे ज़्यादा ही हमें मिला है आप लोगों की वजह से, जिसकी वजह से ही हमारा आज इतना हौसला हो गया है कि हम ये इतनी बड़ी अमाउंट का मुतालबा लेकर आ गए हैं, इतनी बड़ी अमाउंट की रिक्वेस्ट लेकर आपके पास आ गए हैं। अब बस आप इसको अब बस अल्लाह ताला इज़्ज़त रखने वाला है, लेकिन मतलब आप लोगों से जितना हो सके इस ट्रांसमिशन में अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त रखी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा आप लोगों से फिर दरख्वास्त है कि बस हमारी इज़्ज़त रख लीजिएगा, और उसकी तो खैर है, उससे ज़्यादा जो है वो इनकी ज़्यादा सेहत और इनकी अच्छी ज़िंदगी का मसला है। तो आप लोगों के हौसले की वजह से आज हमें हिम्मत हुई है कि हम 1 करोड़ का अमाउंट मांगने आ गए। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, परवरदिगार ने कोई ना कोई सबील, कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई यकीन एक बहुत अहम चीज़ है। ओमान से एक साहब ने कॉल किए और उन्होंने कहा है कि इलाज वगैरह का तो सिलसिला हम कर ही रहे, लेकिन वो माहाना जो भी सिलसिला होगा, जितना भी इनका अखराजात वगैरह है, वो माहाना सारे अखराजात ओमान से वो साहब उठा लेंगे। एक अच्छी खबर इस्लामाबाद से एक अब्दुल्ला ने, एक अल्लाह के बंदे ने 25 लाख रुपए की अमाउंट का ऐलान किया है। माशाअल्लाह। अब उम्मीद थोड़ी बनना शुरू हो गई है इंशाल्लाह। नाम नहीं बताया उस अल्लाह के बंदे ने, लेकिन 25 लाख रुपए वो देने का ज़बरदस्त ऐलान कर रहे हैं और देने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा मुश्किल सवाल है एक माँ से जिसे पता है कि उसके 2 बच्चे इस वक्त बिल्कुल ज़िंदगी और मौत के दरमियान में बीच में खड़े हैं। खुदा ना खास्ता खाकम बदान अगर इन दोनों बच्चों का इलाज नहीं होता। 3 बजे तो ऑलरेडी मर चुके हैं, लेकिन इनका ना होता तो रिजल्ट आपको पता है आप सबको। लेकिन भाई पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी ये सब, इतना बड़ा हादसा मेरे साथ जो हुआ है। मैं बाकी पेरेंट्स से कहूँगी प्लीज़ अपने रिश्तेदारों में शादी मत करवाएं। मैं किस करब से गुजर रही हूँ वो आप लोग नहीं फील कर सकते, नहीं पता। आपकी कज़न मैरिज थी? जी बिल्कुल। ये बड़ी अहम बात है कि अपनी तकलीफ में भी ये कम से कम बता रही हैं। ये ख़ास तौर पर कज़न मैरिजेस, और उनसे पहले आप टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए, वरना ज़िंदगी भर आपके बच्चे इस तकलीफ़ और अजियत और परेशानी से गुजर सकते हैं। खुदा के लिए एक कानून भी शायद मौजूद है, उस पर अल्लाह जाने कब अमल दरामद होगा। हम कितने अब तक ऐसे बच्चे वसीम दिखा चुके हैं जो बेचारे हर 10 दिन बाद खून निकलवाने और लगाने की एक करबनाक कैफियत से गुजरते हैं, लेकिन हुकूमत पता नहीं कब जागेगी, कब इम्प्लीमेंटेशन इस कानून पे होगा, कब अमल दरामद होगा। अब ये 2 ज़िंदगियाँ भी हमारे सामने इसी कैफियत की वजह से आई हैं। सो 1 करोड़ 5 लाख रुपए बार बार आपको याद दिला रहे हैं, इन 2 जुड़वा भाइयों की ज़िंदगी बचाने और इनकी माँ के आंसू पोंछने की कीमत है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ ज़्यादा अमाउंट है, 30 से ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख से ऊपर रकम हम ऑलमोस्ट हो गई होगी। 30 से ऊपर, 30 लाख से ऊपर तो हो तकरीबन जी हाँ। लेकिन अभी भी 1 करोड़ 5 लाख खासे दूर हैं। खासे दूर है? नहीं अगर मैं आपसे कोई बात बताऊं,
हाँ, लेकिन अगर मैं आपकी ये बात गलत साबित कर दूं तो फिर क्या करेंगे आप? है भाई, फिर मैं आपको गले लगा और मैं ऐसे ही बात नहीं करूंगा, मैं मतलब बिल्कुल हाँ, फिर मैं आपको गले लगा मैं इसलिए जो है वो इस बंदे का नाम तो मैं इसलिए बताऊंगा ताकि फिर किसी को शक ना रहे कि पता नहीं मामला होगा या नहीं होगा, तो हो ऐसा। जाएगा। अच्छा ठीक है ना? वैसे कान में मैंने भी सुन लिया। अच्छा, आपने भी सुन लिया है? सरप्राइज खराब कर दिया इन्होंने मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसने तो नहीं सुना ना, तुमने भी नहीं सुना। जब मैं आ इस जाओ। बच्ची को रोता हुआ देख रहा था तो मुझे लग रहा था उठ कुछ जाओ। बच्चे होते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें बस वो उम्र से बहुत पहले बड़े हो जाते हैं, जो कुछ बच्चे इसकी आंखों में आंसू मुझे इसकी भी आंखों में बता आंसू देख के कुछ ऐसा लग रहा था। तो गुजारिश ये जनाब कि हमारे कॉलर्स ने कॉल करके तकरीबन 28 लाख रुपए तकरीबन हमारे कॉलर्स ने कर दिए हैं अब तक। ठीक, 1 करोड़ 5 लाख रुपए चाहिए हमें। 1 और करोड़ हमें- 5 लाख रुपए। कितने हो गए? 32 हो गए तकरीबन। ठीक है, और हमें चाहिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तो गुजारिश ये है कि हमें इस ट्रांसमिशन के दौरान, और फिर कह रहा हूं कि हम नाम लेंगे इसलिए बताएंगे ताकि सबको पता भी चले कि हाँ भाई ये काम हो रहा है, ये ऐसे कोई ऐलान होकर बात खत्म नहीं हो गई। हमें इस ट्रांसमिशन के दौरान कॉल की है मलिक रियाज साहब ने। मलिक रियाज साहब ने कहा है इस बच्चे के इलाज पर जितनी भी रकम कम है सारे का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और इस बच्चों को सेहतयाब करके घर भेजूंगा। बहुत सारी तालियां उनके लिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आप आखिरी बार रोएंगी आज टेलीविजन पे। ये मैं इसे क्या कहूँ। पता है मलिक रियाज साहब मैं कहाँ गई थी? मैं सिंध असेंबली गई थी, वहाँ पे बैठा हुआ था सिंध सेक्रेटरी तालीम का मिनिस्टर यानी कि निसार खोड़ो। उससे मैंने कहा था मेरे बच्चों की बहुत मेरे ट्रांसप्लांटेशन के लिए गए, उसने कहा था मुझे पेपर दे दे देखेंगे। मैंने कहा था मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मैं इनकी एजुकेशन जारी रखवाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। उसने कहा अगर गरीब और अमीर होता है तो वो अल्लाह ताला बनाता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। हालांकि वो तो तालीम का एजुकेशन का मिनिस्टर था, तो उसको यानी कि किस लिए रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ चलिए, है? आज गिले शिकवे नहीं करते, आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने बहरहाल एक वसीला, एक जरिया बनाया है। अल्लाह लेकिन उन्हें सलामती मैं दे। अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इतना कोऑपरेट किया है, मेरे बच्चों के लिए इतना किया। मैं हर वक्त उनके लिए दुआएं निकलेंगी, मैं कुछ नहीं दे सकती दुआओं के बगैर। अल्लाह ताला करे हमेशा खुश रहे। आमीन। जबरदस्त जबरदस्त। अब तो नहीं रोएंगे आप? नहीं अब तो खुशी खुशी जाएंगी घर वापस? जी पूरा सेगमेंट आप रोती रही हैं, इसीलिए मैं उठकर आपके पास आ गया। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपने उन तमाम कॉलर्स के जिनकी वजह से हमें 30-32 लाख की रकम अरेंज हुई। और मैं इकरार, हम सब हमारी इंतहाई पूरी टीम, शुक्रगुजार हैं। मलिक रियाज साहब हम आपके बहुत ममनून, बहुत मशकूर हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने जितना भी बकिया खर्चे जो कि तकरीबन 75 लाख रुपए है वो मलिक रियाज साहब उठाएंगे और इंशाल्लाह ये दोनों बच्चे इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब होकर अपने घर को और लौटेंगे। हम आपको इंशाल्लाह सेहतयाबी के बाद इन बच्चों से मिलवाएंगे भी आपकी दुआओं से, ये वादा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बहुत सारी तालियों में और बहुत सारी दुआओं में इस खानवादे को रुखसत करते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इफ्तार के वक्त के करीब हम बच्चों के साथ एक छोटी सी नशिस्त और करते हैं, चूंकि हमारा ये सेगमेंट होता है रोज़ा कुशाई का। सुबह हम रोज़ा रखवाते हैं और फिर हम रोज़ा इफ्तार के वक्त जब करीब होता है तब दोबारा इन बच्चों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस बच्ची का ये ताज टूट गया, ये अभी उसने मुझे ब्रेक से पहले दिखाया, ये टूट गया। ये इसने आपने सर पे पहनना था ये? हाँ कैसे किसने तोड़ा ताज आपका? किसी ने नहीं, फिर कैसे टूटा? मैं पैर झूला मत झूलो, मुझे झूले की आवाज आपकी आवाज से ज्यादा आ रही है। हाँ, किसने तोड़ा?
کس نے توڑ دیا؟ किसी ने तोड़ा नहीं है, پھر पहन रही थी टूट गया. پہن رہی تھی ٹوٹ گیا. پہننا وہننا نہیں آتا. اب اگر مما نے ڈانٹا تو کیا ہوگا؟ मन نہیں ڈانٹیں گے. مما کو میں ٹی وی پہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ ٹوٹ گیا ہے, یہ توڑ دیا, یہ بھی توڑ دیا. اب کیا ہوگا؟ مما ویسے ڈانٹتی ہیں, غصہ کرتی ہیں تھوڑا تھوڑا. آپ مستی کرتی ہیں تب ڈانٹتی ہوں گی, ہے نا؟ किसी और पे, हैं? किसी और बात पे, کیا किसी और बात पे. کسی اور بات پہ؟ وہ کون سی بات ہوتی ہے؟ کس بات پہ ڈانٹتی ہے نہیں پتا. ابھی اگر مما کہنا یہ تاج کیوں توڑ دیا تو آپ مما سے کیا کہیں گے؟ آپ کہہ دیجیے گا سوری. کیا کہیں گی؟ Sorry. پھر مما کچھ نہیں کہیں گی نا؟ پھر نہیں کہیں گی مما. تو روزہ آپ کو آج کیسا رہا آپ کا روزہ ویسے آج؟ अच्छा. پیاس پیاس لگ رہی تھی؟ تھوڑی سی بھی نہیں. پرومس؟ گڈ, بہت سی بات ہے. اچھا بھائی, ہماری ایک اور جو دوست ہیں انہوں نے صبح ہمیں اتنا اچھا ایک سنایا کلام کہ ہمارے جتنے بھی جو لوگ ہیں نا, جو پیچھے جو انکلز بیٹھے ہوئے ہیں کنٹرول روم میں اور یہاں, وہ سب بہت تعریف کر رہے تھے آپ کی, اور ان سب نے کہا کہ ہمیں دوبارہ سننا ہے ان سے. یہ اتنا پسند آیا آپ نے صبح جو ہمیں سانگ سنایا تھا. وہ سب کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر آئیے. کیا نام ہے؟ रुबैशा. رمیش شاہ. یہ گفٹ مجھے دے دیں, یہ میں لے جاؤں گا, ٹھیک ہے؟ اب آپ ہمیں سنائیں بھرپور فرمائش پر ایک شعر دوبارہ. پہلے ان کی ذرا بھرپور حوصلہ افزائی کر دیں تالیوں کی صورت میں. صبح انہوں نے سنایا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا. تو اشرفی صاحب, محسن بھائی ذرا سنیے گا, بڑا خوبصورت اس بچی نے ہمیں وہ کلام پڑھ کے سنایا تھا. سنائیے. बता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं किए माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल्लू वो मुझे दुआ जे मारेगा कि उसका वहम होगा कि वो से ख्वाब मारेगा तुम्हारा खून नाई लिए अच्छा लड़ा हूँ मैं बताया दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं. ابھی ایک منٹ, اب آپ نہیں پڑھیں گے, ہم سب مل کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ اب سب مل کے ساتھ پڑھیں گے. اب آپ پڑھیں, سب آپ کے ساتھ پڑھیں گے. میں ایسی کام سے ہوں کہ وہ بچوں سے ڈرتا ہے, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے, دو بچوں سے ڈرتا ہے, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے, دو بچوں سے ڈرتا ہے. امان اللہ کا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا, خدا کے ہم کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ, جہاں تم چومتی تھی وہاں دگ آ گیا تھا وہ, جہاں تم چومتی تھی وہاں دگ آ گیا تھا وہ. میں ایسی کام آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ کہ وہ بچوں سے ڈرتا ہے, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے, دو بچوں سے ڈرتا ہے, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے, دو بچوں سے ڈرتا واہ واہ, بہت ساری تالیاں رمیش, زبردست. محمود صاحب پورا بیٹ میں پڑھا ہے, ایک ایک بیٹ کو فالو کیا ہے, ٹیمپو نہیں توڑا ہے. ایک بات تو بتائیں, پڑھا تو آپ نے بہت ہی اچھا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ایسے سے کیسے کیا؟ یہ کیا؟ مجھے آپ کو پکڑنا پڑ رہا تھا. وہ کیمرے والے جو انکل ہیں نا, وہ آپ کو کیمرے میں ہی نہیں لے پا رہے تھے. وہ ایسے آپ کا فریم بناتے تھے, آپ ایسے سے کیوں ہو جاتی ہیں تو اتنا ہل. یہ کیا, یہ اتنا ہل کیوں رہی تھی پڑھتے ہوئے, یہ بتائیں. ایسی ایسی اس کا تاج ٹوٹ گیا, ایسے ہی آپ ہل رہی تھی, ایسے ہی انہوں نے روزہ رکھ لیا, ایسے ہی سب ایسے ہی کام کر رہے ہیں. آپ کو ایک الگ سے بھی انعام دیں گے. اور آخر میں مجھے نعت کون پڑھ کے سنائے گا؟ پھر ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد محمود انکل نعت پڑھیں گے, ہم سب مل کر نعت پڑھیں گے. اس کے بعد ابھی آپ سنائیں گے نعت؟ چلیں سنائیے. گفٹ میں لے لوں, گھر لے جاؤں؟ جی پکی بات؟ جی سارے گفٹ
جی ایک بھی نہیں دوں آپ کو؟ نہیں. بس ٹھیک ہے, گڈ. میں اپنے گفٹس پکے کر لیتا ہوں اس سیگمنٹ میں. اب سنائیں نعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے, سبحان اللہ. بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے, حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, سارے عالم کے مشکل کشا. سبحان اللہ بھائی, سب مل کر ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ ہے آپ کا گفٹ, آپ کو کر دیا میں نے واپس. اور جناب آج کی جو ہمارے روزہ کشائی کے جو بچے ہیں, یہ کس کا گفٹ ہے میرے پاس بھائی؟ یہ کس کا ہے میرے پاس؟ آپ کا ہے. اچھا, ان کے لیے ہے گفٹ ہیمپرز دل پسند کی جانب سے, جے ڈاٹ کی جانب سے, گورمے کی جانب سے, میزان کی جانب سے, پیزا پوائنٹ کی جانب سے, افکو کی جانب سے, کرشی کی جانب سے, صوفی آئل کی جانب سے, شان کی جانب سے. اور رمیشہ کے لیے تو ایک الگ سے گفٹ ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. تو رمیشہ کے لیے ایک کیو موبائل کا بھی گفٹ ہے. اور یہ تاج اس کو بنوا کے نا آپ پہنیے گا, آپ بہت اچھی لگتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے, پہنیں گے نا؟ پہن کے مجھے اپنی پکچر سینڈ کریں گے واٹس ایپ پہ, مجھے بھی پکچر بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے, پکا؟ گڈ. اوکے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, افطار کا وقت قریب ہے انشاءاللہ. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ.